مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق اللہ العظیم۔ اس وقت مسلمان خاص طور پر جن حالات سے گزر رہا ہے، چاہے وہ اقتصادی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، دینی حالات ہوں یا سیاسی حالات ہوں، وہ حالات تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں ملتے، اور جب پوری دنیا پر نگاہ ڈال کر مسلمانوں کے حالات کی طرف توجہ کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آ جاتی ہیں واضح طور پر کہ جن احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا تھا، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب میری امت پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یکجا ہو کر اس طرح ٹوٹیں گے جس طریقے سے بھوکا کسی دسترخوان پر آ پڑتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہم پورے عالم پر مسلمانوں کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں تو ہمیں ہر طرف ظاہری طور پر مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے مسلم ملک تباہ و برباد کر دیے گئے، اور آج بھی تباہی کی جنگیں وہاں جاری ہیں، مختلف عنوانات سے، مختلف طریقوں سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں، اور بظاہر جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جن کو مسلمان ملک سمجھا جاتا ہے وہ سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک منڈی ہے جانوروں کی، ہر جانور اپنے ذبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اس طرح کی خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور بظاہر ان حالات سے نکلنے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے۔ جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں پر تباہی ہے، اور ان حالات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، امکان نظر نہیں آتے کہ کیسے یہ حالات بدلیں گے اور کس طریقے سے امت مسلمہ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک درس اور ایک سبق رکھا ہے، خوشحالی کا بھی، پریشانی اور آفات کا بھی، تنگدستی کا بھی، اور وسعتوں کا بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر جب تکلیف آئی تو انہوں نے اپنی زندگی کو کس رخ پہ ڈالا وہ بھی ہمارے سامنے، اور پھر اللہ نے ان کی کس انداز پر مدد کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو دنیا کی بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تو انہوں نے کس عدل اور انصاف کے ساتھ حکومتیں کر کے دکھائیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں کوئی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اور آپ کے صحابہ جیسی موجود نہیں ہے۔ آپ فاتح بنے تو آپ نے سب کو معاف کیا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر ظلم و تشدد ہو رہے تھے تب آپ اور آپ کے صحابہ صبر سے کام لے رہے تھے، اور وہ سب اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے، اور ان کی پکڑ ضرور آیا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ کو اللہ کے اس فرمان پر یقین تھا، اس لیے آپ صبر کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع لگاتے تھے، اور جن احکامات کے کرنے کا اللہ کی طرف سے جن حالات میں حکم ہوا کرتا تھا ان کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ پر ظلم ہو رہے، تشدد ہو رہے، زبانی بھی ہو رہے، ہتھیاروں سے بھی ہو رہے، آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، آپ کے وطن سے ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دلی تکلیف ہے، آپ کے ساتھیوں کو دلی تکلیف ہے، تو اللہ آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ ظلم کرنے والوں سے بے خبر ہو گئے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ ہرگز یہ نہ سوچئے، اور آپ کے ساتھی بھی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، اور وہ مہلت اللہ کی طرف سے دو وجہ سے ہوتی ہے بظاہر۔ ایک یہ کہ یہ ظالم ظلم سے توبہ کر لے، ظلم سے رک جائے، عدل و انصاف پر آ جائے، اور اللہ سے معافی طلب کر لے اور اللہ اسے معاف فرما دے، کیونکہ بہرحال وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور ایک اس وجہ سے کہ جب اللہ کسی ظالم کو زیادہ مہلت دیتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ ذرا اور ظلم کرے، اپنے ظلم کا، اپنے پاپ کا گھڑا بھر لے، تاکہ کوئی چیز بچنے کی نہ بچے۔ تو اللہ فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ظلم کرنے والا ہے اور کس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے ان ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے، ہم نے چھوٹ دی ہے، ہم پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کیا کرتے۔ جس طرح سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب آدمی کانٹا ڈالتا ہے مچھلی کے شکار کے لیے، اور مچھلی اس کانٹے پر آتی ہے یہ دیکھ کر کہ میری غذا ہے، اور اس کو چبانے لگتی ہے، کانٹا پھنستا ہے ابتدا میں تو اسے کھینچا نہیں جاتا اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ ذرا اور مضبوطی سے پھنسنے دو اسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکل جائے، تو وہ اور چباتی ہے، پھر اور پھنستا ہے کانٹا۔ جب شکار کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ پوری طرح پھنس چکی ہے، پھر ایک جھٹکے میں اسے مزہ چکھا دیتا ہے، ہوش و حواس سارے باختہ ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اپنی غذا سمجھ رہا ہے، وہ جانور جسے اپنی غذا بنائے ہوئے ہے، وہی اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی زمین پر ظلم کرنے والوں کا حال ہے۔ تو یہ پیغام جو اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے ساتھیوں کو دیا تھا، یہ پیغام اللہ کا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان، کوئی جناب محمد الرسول اللہ کا امتی، کوئی کلمہ توحید کا پڑھنے والا، اور کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا
ہرگز ظالموں کے ظلم سے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ کرے کہ اللہ دیکھ نہیں رہے، اللہ کب انصاف کریں گے، اللہ کب ظالموں کی پکڑ کریں گے۔ یہ تسلی جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر کو تھی، ان کے ساتھیوں صحابہ کرام کو تھی، ایسے ہی قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے۔ آج ایمان والوں پر زمین کے جس حصے میں ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، غافل نہیں ہے۔ تو اہل ایمان، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ دنیا کی حکومتیں رکھنے والے، نئے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہتھیاروں کی حکومتیں رکھنے والے، ایک دوسرے کی معاونت ظلم پر کرنے والے، اور وہ لوگ جو اس بات کا خواب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا سے مسلمانوں اور اسلام کو مٹا دیا جائے، ایمان والو تم سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ اللہ ایسے ظالموں سے بالکل باخبر ہے، غافل نہیں ہے اللہ۔ جس طریقے سے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد فراعنہ کو اور عرب کے ظالم و جابر شداد اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ابو جہل، عتبہ اور ابو لہب کو اللہ نے سبق سکھایا، ایسے ہی ان کا بھی ہوگا حال، جیسے ان کے بڑوں کا حال ہے۔ لیکن اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں مہلت دے رہے ہیں، ایسے دن میں ان کی پکڑ ہوگی کہ جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ او ہو، تصور میں نہیں تھا، خواب و خیال میں نہیں تھا۔ ہمارے محل جدید ہتھیاروں سے لیس، ہماری حکومتیں جدید افواج سے لیس، ہمارا سسٹم اور نظام جدید چیزوں سے لیس، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سارا فیل۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ سب کے سب حیرت سے دیکھیں گے، او ہو، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی جو ظلم کرنے والے۔ تو ایمان والوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ موت ایک بار آتی ہے، اور موت اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جب جس حال میں اللہ کا حکم ہوگا موت آ جائے گی۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے، 100 سے زائد جنگوں میں اس نیت کے ساتھ شرکت کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو تو میں شہید کہلاؤں۔ ہر وقت تلوار کے سائے میں ہے، میدان جنگ میں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جنگ کے میدان میں موت نہیں دی۔ آپ اپنے گھر پر ہیں، اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اس حال میں اللہ رب العزت کا حکم آیا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو گئی۔ تو موت کا آنا اور زندگی کا ملنا یہ سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اللہ جب جیسے چاہیں گے موت دے دیں گے، اور اللہ کو زندگی دینی ہوگی تو زندگی بھی ایسی جگہ دیں گے کہ آسمانوں سے آگ کی بارشیں ہو رہی ہیں، ظالموں کے بڑے طاقتور جہاز ہیں جو ظلم اور تشدد کی آگ برسا رہے ہیں، لیکن اللہ جنہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ سب کے سب محفوظ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ بڑی مایوسی کے ساتھ آتے ہیں کہ مولانا کیا حالات ہو گئے ہیں، کب ان حالات سے چھٹکارا ملے گا؟ آئے دن سنتے ہیں فلاں جگہ پر ہمارا نوجوان مار دیا گیا، آئے دن سنتے ہیں وہاں فساد ہو گیا، وہاں اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایک اس بات کی کہ آپ میں سے بہت سارے دل آج بھی امت کی فکر رکھتے ہیں، امت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جس امت کے، جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے بارے میں درد رکھے وہ قوم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، یہ یقین ہے۔ اور دوسری بات، آپ امت مسلمہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں،
امت مسلمہ کی تاریخ یہ ہے کہ جب جب اس امت پر سخت آزمائش کا دور آیا ہے، تکالیف کا دور آیا ہے، پریشانیوں کا دور آیا ہے، اور جب جب اس پر ظالموں نے ظلم میں اضافہ کیا ہے، تب تب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس حال میں آئی ہے کہ ساری کی ساری دنیا اللہ نے ان کے پیروں میں، ان کی ٹھوکروں میں لا کر رکھ دی۔ تو آج کے جو حالات ہیں، جو ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے اہل ایمان کے خلاف، اور ساری باطل قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں، یہ تقسیم کا وقت ہے۔ اللہ ہماری صفوں سے منافقین کو نکال رہے ہیں۔ نظر آتے نا بہت سارے نام نہاد جو اسلام پر، اہل اسلام پر کیچڑ اچھالتے، جو قرآن کے دستور پر کیچڑیں اچھالتے، بہت سارے وسیم رضوی جیسے ناپاک۔ یہ چھٹائی کا وقت ہے، یہ ناپاکی اور پاکی کے الگ ہو جانے کا وقت ہے، یہ حق اور ناحق کے ایک طرف ہو جانے کا وقت ہے، یہ دن اور رات کے الگ الگ ہو جانے کا وقت ہے، یہ روشنی اور تاریکی کے الگ ہو جانے کا وقت ہے، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے دشمنوں میں فرق ہو جانے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کا دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، اس کے بعد کی راحتیں اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ ان تکالیف سے جب نجات ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ اسلام نے پھر ایک مرتبہ اپنی تاریخ کو دہرایا ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے، اس لیے اس وقت میں نا امید نہیں ہونا، ظالم اور جابروں کے بڑھتے ہوئے ظلم اور جبر سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اسلام اور اہل اسلام کی ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، آپ کے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس طرح کا وقت آیا ہے تو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے کیا عمل اختیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت تو وہی ہے نا کہ جنہوں نے بدر کے اندر آسمانوں سے فرشتے اتارے، جس طرح اللہ کی حکومتیں اس وقت فرشتوں پر تھیں، زمین اور آسمانوں پر تھیں، اللہ کا حکم جس طرح فرشتے اس وقت مانگتے تھے آج بھی مانتے، اور اللہ جب میدان بدر میں ملائکہ کے اتارنے پر قادر ہے تو آج بھی ملائکہ کے اتارنے پر قادر کیوں نہیں؟ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے مایوسی نکال دینی ہے، مایوسی نکال دینی ہے، اور اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور احکامات کی اتباع کا شوق پیدا کرنا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہمیں کرنا ہے، سارا خوف تو وہ کرے جن کا خدا نہ ہو، ڈر تو وہ کرے کہ جو اپنے ہاتھوں سے ناپاک پتھروں کو تراشتے ہوں اور انہیں خدا کہتے ہوں۔ ان کو کیا ڈر کہ جن کا خدا وہ ہے جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، ان کو کیا ڈر کہ جن کا خدا وہ ہے جس نے زمینوں کو سہارا دے رکھا ہے، ان کو کیا ڈر کہ جن کے خدا کا حکم فضاؤں پر چلتا ہو، ان کو کیا ڈر کہ جن کے خدا کا پورا حکم پانی اور آسمان، بادلوں اور زمینوں اور زمین کے ہر حصے پر، ہریالی پر، خوشحالی پر چلتا ہو، انہیں کس بات کا خوف ہے؟ ربنا اللہ۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں چاند اور ستاروں کو نکالنے کا نظام بناتا ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ ظاہر بھی اس کا حکم کے تابع ہے اور باطن بھی اس کے حکم کا تابع ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا غلام، جو نہیں دکھ رہا وہ بھی اللہ کا غلام۔ یہ جدید ٹیکنالوجی اللہ کے غلام، جدید ٹیکنالوجی جیسے چلنے والے ہتھیار اللہ کا غلام۔ وہ لوگ کہاں گئے جو اہل ایمان کے ڈی این اے بدل دینے کی باتیں کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں وہ ظالم و جابر فرعونہ جو اسلام کو اس دنیا سے مٹا دینے کے خواب دیکھا کرتے تھے؟ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی جب کفار نے کہا تھا نعوذ باللہ محمد بھی مٹیں گے، محمد کا دین بھی مٹے گا، محمد کی نسلیں بھی مٹیں گی۔ اللہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد تیرے دشمن مٹیں گے، تو نہیں مٹنے والا۔
تیرے وجود سے نظام عالم وجود میں ہے، زمین اور آسمان کا نظام تیرے وجود کا ہے، ہم نے تجھے بنایا تو تیرے صدقے میں یہ زمین اور آسمان بنائی، تم ہمارے محبوب ہو۔ یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ محمد نعوذ باللہ نہ محمد رہیں گے نہ دین رہے گا، یہ خود نہیں رہیں گے نہ ان کی نسل رہے گی، آج کون جانتا ہے ان لوگوں کو؟ اور محمد، جہاں اللہ کا ذکر آئے وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر آتا ہے۔ زمین کے ہر خطے پر رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے والے، رسول اللہ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے والے موجود ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم تشدد کیے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو مٹانے کی کوشش کی، آج ان کو کوئی پتہ نہیں۔ تو ان سے پہلے بھی نہیں رہے ظالم، آج بھی یہ ظالم نہیں رہیں گے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ مسندوں پر بٹھا کر ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی عجیب قدرت ہے، کسی کو عہدہ دے کر ذلیل کر دیتے ہیں اور کسی کو عہدے سے اتار کر بھی عزت بخش دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ عزتوں کے دینے میں اور بلندیوں کے عطا کرنے میں نہ کسی عہدے کے محتاج، نہ سلطنت کے محتاج، نہ تخت و تاج کے محتاج۔ ایک خانقاہ کے اندر چھپا ہوا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، سارے عالم میں اللہ اسے سرخلو فرما دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے جاننے والا نہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کل کائنات کو اس کا بنا دیتی ہیں۔ اور اللہ بنا دیتے ہیں صرف کائنات کے انسانوں کو نہیں، بلکہ اس دنیا میں موجود ہر مخلوق کو حکم ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کر رہے ہیں، تم سب اس سے محبت۔ اور جب اللہ ذلیل و خوار کرنے پر آتے ہیں، بڑی بڑی مسندوں پر بٹھا دیتے ہیں، حکمرانیاں عطا کر دیتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مسند پر بیٹھ گیا، اب دنیا میری ماتحت، جو فیصلے میں چاہوں کروں، جیسے چاہوں نظام چلاؤں۔ لیکن اللہ بتلاتے ہیں کہ مسندوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم وہاں بٹھا کر بھی ذلیل کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے اور امت مسلمہ کے ہر فرد سے درخواست کرتا ہوں، مایوسی کو دل سے نکال دو، اور اس وقت کو یقینی طور پر یہ وقت تکلیف کا ہے، صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہو، صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ ہی بدلنے والے ہیں حالات۔ ہم جن چیزوں کو حالات کے بدلنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ سب بیکار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کر لو، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو، اللہ آپ کی وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسی مدد آ جائے گی کہ ظالم و جابر حیران و ششدر ہوں گے کہ یہ قوم جس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم سارے خدا کے دشمن ایک جگہ ہوئے تھے، اور ہم نے اپنی ساری ٹیکنالوجی صرف کر دی، اپنی ساری زندگی مٹا دی، ہم مٹنے کے دہانے پر آ گئے، یہ پہلے سے زیادہ سرخرو نظر آتے۔ اور انشاءاللہ یہ وقت وہی ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات اہل ایمان کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک صفائی کا وقت ہے، جب فصلیں بڑی ہو جاتی ہیں تو فصلوں کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فصلیں ضائع کر دی جائیں، اس لیے کہ اب یہ کام کے لائق ہو گئی ہیں، اب یہ زندگی بچانے کا ذریعہ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو بہت جلد سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ظلم کرنے والے، آپ پر جبر کرنے والے دنیا سے نیست و نابود ہوں گے، اور آپ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ سرخروئی اللہ آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔